اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالحق حق پر قائم رہنے کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالصبر صبر کے۔ اس صورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ہی لفظ عصر موجود ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں، ایک سورۃ العصر، دوسری سورۃ الکوثر اور تیسری سورۃ النصر ہے۔ ان کی 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں جس کی 3 آیتیں ہوں۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی، یا ایک آیت کریمہ جو 3 آیتوں کے بقدر لمبی ہو پڑھنی چاہیے۔ سورۃ العصر کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی مجلس برخاست ہوتی اور وہ گھروں کو جانا چاہتے تو ایک دوسرے کو یہ صورت سنا کر جاتے تھے، یعنی اس صورت میں جو مضمون ہے وہ سبق کے طور پر ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ بھائی ان چیزوں کو یاد رکھو، ان کی پابندی کرو۔ یہ صورت پڑھنے کے بعد السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں سب سے افضل مرتبہ اس عمل کا ہے کہ اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ اگر بندے کا احساس اتنا لطیف اور اس کا جذبہ اتنا پاکیزہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ قدم قدم پر یہی روشنی اس کی رہنمائی کرتی رہے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بری باتوں اور گناہوں سے بچتا رہے گا اور اچھی باتیں اور نیک کام کرتا رہے گا۔ اسی لیے اس جذبے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو صرف دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس آدمی سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی اور سب مسلمانوں کی خیانت کی۔ آج جو نظام کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس قرآنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں اور سارا نظام حکومت تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔